حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ دنیا کا رب تو میں ہوں، تم جس رب کی طرف سے آئے ہو وہ کون ہے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ اللہ ہے اور وہ ہستی ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی مٹیریل کے، اس پوری کی پوری کائنات کو نیست سے ہست کر دیا۔ ثم ہدی، پھر جتنی چیزیں پیدا کیں ان کے جتنے منافع اور ضروریات تھیں ان سب کی طرف اس کی رہنمائی کر دی، خود بخود اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ اس پر کل بات ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال فرعون کا یہ تھا، فرعون لوگوں کو شک میں ڈالنا چاہتا تھا، بات سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات وزنی ہے، تو کہنے لگا یہ اتنی ساری دنیا جو ہم سے پہلے گزری ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو تکذیب کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہے اور جہنم میں جائے گا، تو وہ سارے کے سارے لوگ بتوں کو پوجنے والے تھے، وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے دل میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے وہ سارے جہنمی ہیں، تو لوگ کہیں گے بھی یہ صرف ہمیں جہنمی نہیں کہہ رہا، یہ تو ساری دنیا کو جہنمی کہتا ہے، تو لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ لیکن پیغمبر بڑے علم والے، بڑے عقل والے، بڑی سمجھ والے، بڑی بصیرت والے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ افلاطون بڑا فلسفی اور حکیم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ، میں تجھے اللہ کا پیغمبر تب مانتا ہوں جب تم میرے ایک سوال کا جواب دو، اور اس سوال کا جواب پیغمبر کے بغیر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ سوال اس نے یہ کیا کہ یہ آسمان جو ہے نا، فلک، یہ اگر کمان بن جائے اور دنیا میں آنے والی جتنی آفتیں، مصیبتیں، حادثات اور پریشانیاں ہیں یہ سارے تیر بن جائیں اور تیر چلانے والا اللہ پاک خود ہو، تو بتاؤ بندہ بچ کے کہیں جا سکتا؟ آسمان سے بھاگ کے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور اللہ پاک خود جو ہے نا تیر چلانے والے، تو بندہ کہاں جائے؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بچنے کی ایک صورت ہے بھائی، جو تیر چلانے والا ہے اس کے قدموں پہ جا کے پڑ جائے، اس لیے کہ تیر تو دور چلایا جاتا ہے، جب یہ اس کے قدموں پہ جا کے پڑ جائے گا تو ظاہر بات ہے تیر سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا بھائی جواب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہدایت اللہ کے قبضے میں۔ موسیٰ علیہ السلام جتنے دنیا میں عقل مند ہیں، جتنا عقل اللہ پاک نے عام انسانوں کو دیا ہوتا ہے، پیغمبر کی عقل کے مقابلے میں وہ اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی اور بالکل ان پڑھ، اور ایسی عجیب و غریب مثالیں آپ نے حدیث شریف میں دی ہے بات سمجھانے کے لیے کہ بندے کی عقل جو ہے نا حیران رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عجیب جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کو چھوڑو، ان سب کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، اور اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا کس نے کہاں جانا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، تم اپنی بات کرو، ان کو چھوڑو۔ لوح محفوظ اللہ پاک نے کیسی کتاب تیار کر رکھی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا، وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں کے جتنے پتے ہیں، ان پتوں میں سے جب بھی کوئی پتا حرکت کرتا ہے اور اس کے بعد خشک ہوتا ہے، خوش ہو کر کے گرتا ہے،
اس کی ساری حرکتیں اور اس کا خشک ہو کر کے گرنا اللہ جانتا بھی ہے، اور اس کی حرکت سے پہلے اور گرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا اللہ پاک علم کا کون ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اس پوری کائنات کی زمین کی تہ میں جتنے دانے ہیں چھپے ہوئے وہ سب اللہ پاک نے جو ہے نا لوح محفوظ میں لکھ لی. ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے وہ کہ لوح محفوظ میں لکھی. کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اربا کھربا انسان دنیا میں آئے اور اپنا اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے اور وہ مر گئے، اس کے بعد ان کے جسموں کو مٹی کھا گئی اور ان کے اجزاء بکھر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب ان کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ پہلے سے سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، کون سا انسان کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، اور اس کے جسم کے کون کون سے اجزاء مٹی کھائے گی اور وہ کہاں کہاں پہنچیں گے، یہ سب کچھ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو ایک جو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، صرف علم نہیں بلکہ اللہ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے لیے قدرت کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک کا ایک اشارہ ہوگا اربا کھربا انسانوں کے انسان آپس میں جڑے بلا قادرین علی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہر انسان کے جس طرح پورے دنیا میں تھے اربا کھربا انسانوں کے پورے قیامت والے دن بالکل دوبارہ اسی حال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا علمها عند ربی فی کتاب، بھائی ان سب کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اس نے سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. اور میرا رب ایسا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے ولا ینسا، اور نہ بھولتا. غلطی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنا کچھ چاہے اور ہو کچھ جائے، جیسے بوڑھوں سے ہو جاتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں، اللہ اس سے بھی پاک. ولا ینسا، اور اللہ پاک بھولنے سے بھی پاک. یہ مخلوق کی صفت ہے. سب سے بڑی ہستی کون تھی اس پوری کائنات میں؟ سرکار دو عالم. اللہ کے بعد کس کا مقام ہے اس کائنات؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اتنی بڑی ہستی وہ بھی بھول جاتے تھے کبھی. جب وہ بھول جاتے تھے اور کون پاک ہو سکتے؟ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 یا 3 رکعت کے اوپر بیٹھ گئے اور سلام پھیر دیا. صحابہ کرام میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ پریشانی کی عالم میں مسجد نبوی کے اندر ایک تنا تھا کھجور کا، وہاں ایسے جا کر کے کھڑے ہوئے پڑھا. ایک صحابی تھے ذوالیدین، ان کا لقب تھا، لمبے لمبے ان کے ہاتھ تھے، ان کو ذوالیدین کہتے تھے. انہوں نے ہمت کی اور پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی. تو اس نے کہا بعد ذالک قد کان، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہو گئی. تو پھر آپ نے دوسروں سے تصدیق کی تو انہوں نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے. پھر آپ آگے بڑھے، نماز پوری کی اور آخر میں کیا کیا؟ صحیح. ایک مرتبہ مصلی پہ تشریف لائے اور تشریف لا کر کے کھڑے ہوئے اور اقامت ہونے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں. پھر گھر تشریف لے کے نہا کر کے واپس ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے. ایک مرتبہ تشریف لائے تو اقامت ہو چکی، تکبیر کہنے والے میں ٹھہرو میں آتا ہوں، وضو کر کے تشریف لائے. چونکہ پیغمبر نے سارے مسائل امت کے سامنے واضح کرنے ہوتے ہیں، مسئلہ بتانا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے اقامت میں اور امام کی تکبیر کہنے میں کبھی اتنی دیر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. تو بہرحال فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا. اول الناس، دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے بھولنے والا بھی وہی تھا. اول الناس، انسانوں میں سب سے پہلا آدمی، اول الناس،
بھولنے والوں میں بھی سب سے پہلا فرق فنسي آدم ولم نجد له عزما. اللہ پاک نے جس دانے سے منع فرمایا تھا آدم علیہ السلام بھول گئے اور کھا بیٹھے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان میں پختگی نہیں کی. تو اللہ پاک کی یہ صفت ہے لا یضل ربی ولا ینسا. اس کے بعد پھر یہ تو اللہ کے علم کا بیان تھا، اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ کی قدرت کا بیان. الذی جعل لکم الارض مہدا. اللہ رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. دوسری آیت میں الم نجعل الارض احیاء وامواتا. کیا ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں دونوں کے لیے کافی نہیں بنا دیا؟ ساری کائنات زمین کے اوپر چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، اپنے مکانات بھی بنا رہی ہے، اور قبریں بھی اسی زمین پر، مردوں کو بھی کافی ہے اور زندوں کو بھی اسی زمین کافی ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. اور چلائے اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین میں راستے. اگر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے اور راستے نہ ہوتے، یہ روڈ نہ ہوتے، سڑکیں نہ ہوتی، یا اس زمانے میں جو راستے تھے، تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا اور بچھونا بنایا، اور اس زمین میں تمہارے لیے اللہ پاک نے راستے بنائے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور آسمان سے بارش برسائی. قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ کا ارشاد ہے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. یہ جو پانی تم پیتے ہو أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ یہ جتنے کام ہیں اللہ کے سوا کائنات کا کوئی فرد اور نہیں کر سکتا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ. آسمان سے پانی اتار کر ہم نے طرح طرح کی کھیتیاں اور سبزیاں زمین کے اندر سے اگائیں. کل کی آیت میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے گھنے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. یہ سارے جنگلات اور باغات ہم نے اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. تم سارے مل کر کے ایک پودا بھی نہیں اگا سکتے. تو پہلی آیت میں اللہ کے علم کا بیان تھا، اور دوسری آیت میں اللہ پاک کی قدرت کا کیا ہے؟ بیان ہے. اور یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علم اور اپنی قدرت کو بیان کر کے ایک تو اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھایا ہے. بھئی یہ ساری کائنات کا معبود وہ ہو سکتا ہے جس کا علم بھی ایسا ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہو، اور قدرت اس کی ایسی ہو کہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے کر سکے. ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے رکاوٹ نہ ڈالیں. وہ خدا ہو سکتا ہے، اور یہ دو صفتیں اکیلے اللہ کی، لہذا خدا وہی ہے اس کائنات. باقی ساری اس کی مخلوق ہے اور اس کی عبادت کرنے والے عاجز اور بے بس. اور دوسرا مسئلہ اللہ پاک نے قیامت کا سمجھایا. وہ سمجھتے بھی قیامت کیسے قائم ہوگی، یہ اربا خربا انسانوں کو کون جمع کرے گا؟ تو فرمایا اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے، قدرت کی ضرورت ہے. جتنے انسانوں کے اجزاء جہاں جہاں پہنچے اللہ کے علم ہے بھائی، اور اشارہ کرے گا. اور اشارہ کرنے کی دیر قرآن میں کلم حل بسر. پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی قیامت کے قیامت. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کلم حل بسر، پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی، بس اشارہ ہوگا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور آنن فان میں ساری دنیا کھڑی ہوگی. اور تیسرا مسئلہ اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا وہ سب میرے علم کے اندر ہے، اور میں جب چاہوں جس وقت پکڑنا چاہوں پکڑ سکتا ہوں، لیکن معاف کرتا رہتا ہوں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے. تو فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ. ہم نے اس پانی کے ذریعے پھر زمین سے طرح طرح کی کھیتیاں پیدا کی. کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. خود بھی کھاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. اور اپنے جانوروں کو بھی اس کا چارہ کھلاؤ. یہ ساری مخلوق اللہ کے لیے کیا ہے؟ مہمان ہے. بادشاہ کسی کی دعوت کرے تو کتنا کھانا پکاتا تاکہ کم نہ ہو جائے. ہم سعودی عرب جاتے ہیں نا حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو وہاں کہتے ہیں کھانے کی کمی نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کے مہمان ہیں صاحب. ہم اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں، 10-12 مہمان آتے ہیں تو 20 کا پکاتے ہیں تاکہ کم نہ پڑ جائے. تو اللہ کو نہیں پتہ 35-40 لاکھ کا مجمع آیا ہوا ہے، یہ سارے میرے مہمان ہیں. کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اسی طرح کی جو زمین و آسمان کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، یہ ساری اللہ پاک کی مہمان. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اسی حساب سے اللہ نے انتظام کیا. کلو، خود بھی کھاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. بے شک اس میں البتہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں. لِأُولِي النُّهَىٰ، عقل مندوں کے لیے.
اولو النہا کا معنی کیا ہے؟ عقل مند. میں ایک دفعہ ریونڈ گیا امتحان لینے کے لیے، تو امتحان دینے کے لیے ایک انڈونیشیا یا ملیشیا کا ایک بچہ آیا. تو میں نے کہا ہاں بھائی نام بتاؤ. تو کہتا ہے میرا نام ہے امام اولی النہا. وہ اسی آیت سے دیا امام اولی النہا، جس کا معنی عقل مندوں کا امام، عقل مندوں کا پیشوا. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا تیرا والد جو ہے نا وہ عالم ہے؟ کہتا نہیں میرا والد نہیں، میری والدہ عالم ہے، اس نے میرا نام رکھا. تو وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ان فی ذالک لا. میں واپس آیا تو میرا ایک بیٹا قاری کا چھوٹا بھائی، اس کو میں نے کہا تیرا نام ہے امام الحمقاء. عقل مندوں کا امام اور پیشوا، اور واقعتاً وہ عالم بنا، پھر اللہ پاک نے اس کو بنایا. اگلی آیت منا خلقناکم، یہ انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے. آخر میں مسئلہ کل ایک ساتھ دوست کو پوچھا بھی تھا، اور پچھلے سارے مسئلے میں دونوں کو پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام مسافر ہوتا ہے. کل جو مسئلہ آپ نے سنا نا، مقیم امام ہے اور اس کے پیچھے مسافر مقتدی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو نماز ہر حال میں پوری کرنی ہے، بے شک سلام سے تھوڑی دیر پہلے آ کے نماز میں شامل ہوا تو بس وہ امام کی نیت کا کیا ہے تابع ہے، اس کے ذمہ 4 ہی لگتے. اگر اس کا الٹ ہے کہ مسافر امام ہے اتفاقاً اور اس کے پیچھے مقتدی کیا ہے، مقیم ہے، تو اب مقیم جو مقتدی ہے اس کی مسافر کی وجہ سے رکعتیں 2 نہیں ہوگی، اس نے پڑھنی کتنی ہے؟ 4. کبھی کبھی کوئی بزرگ آ جاتا ہے مسجد میں، مدرسے میں ہمارے ساتھ اکثر ایسا پہ جاتا ہے، اور وہ بزرگ مسافر ہے اور سب کا دل چاہتا ہے کہ اس بزرگ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس کو امام بنا دیتے ہیں اور باقی نماز پڑھنے والے سارے مقیمین ہوتے ہیں. تو اب اس بزرگ نے اور مسافر نے تو اپنی صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہ 2 رکعتیں پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا اور پیچھے اس کے جتنے مقیم مقتدی ہوں گے وہ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی نماز 2 رکعتیں پوری کریں گے. لیکن پوری انہوں نے اس طرح کرنی ہے کہ جیسے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں. جیسے بندہ امام کے پیچھے چپ کھڑا ہوتا ہے نا، ایسے انہوں نے عبد الرحمان صاحب پڑھتے یہ پڑھیں گے، باقی ہم سارے چپ رہیں گے. تو ایسے پڑھنی ہے نماز 2 رکعتیں کہ جیسے امام کے پیچھے کھڑے، تھوڑی دیر قیام کر کے پھر رکوع میں چلے جائیں گے. اور رکوع کی تسبیحات اور وہ سمع اللہ علیہ وہ سب باقی سارا کام وہی کریں گے. لیکن قیام کی حالت میں ہم نے ایسے خاموش رہنا ہے جیسے مقتدی کیا رہتا ہے، خاموش. اس طرح اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دیں. تو مسافر کی مقیم امام کے پیچھے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ پوری. لیکن مقیم مقتدی کی امام مسافر کے پیچھے آدھی نہیں ہوتی. اس نے ہر حال میں اپنی نماز کیا کرنی ہے؟ پوری. اور پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بمنزل مقتدی کے وہ پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھے گا. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو پھر پوچھ سکتا ہے. ہاں تعلیمی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں جانیے گا کہ کچھ بندے بھول گئے تھے بابوں کا جو ہے